کورونا کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بیماری ہے جو بہت پہلے سے ہے, اس پر بھی بات کرنی ہے. کیوں ہم بالکل ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں جی. آج دنیا بھر میں ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس مہلک وبا کا پھیلاؤ روکا جائے اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی بھی دی جائے لوگوں کو. ایگزیکٹلی وہ اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کیسے پھیلتا ہے, کیوں پھیلتا ہے, کیا وجوہات ہیں, اور اس کے بارے میں ہم کس طرح سے اسے بچ سکتے ہیں, کیونکہ علاج اس کا کوئی خاص مؤثر نہیں ہے ابھی دنیا بھر میں ہم نے جو دیکھا. تو جی ایچ آئی وی سب سے پہلے ذیشان آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے, یعنی آپ کا جو جسم کا دفاعی نظام ہے, اس پر یہ سب سے پہلے حملہ آور ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے انسان کو کمزور کر کے رکھ دیتا ہے, کس طرح سے یہ آپ پہ حملہ آور, کیونکہ امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے, بیماریوں سے مدافعت ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے, موت کی طرف ہی جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے احتیاطی تدابیر بھی ہونی چاہیے, اور جو پریکاشنز ہیں وہ ہونی چاہیے. امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ٹیٹو جو اس میں یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ ٹیٹو جو بنواتے ہیں لوگ آج کل, بڑا فیشن ہے اس چیز کا, یہ بڑا خطرناک ہے. اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑا جی خوبصورت آپ نے کوئی ڈیزائن بنا لیا, لوگ بھی کہتے ہیں واو, لیکن یہ واو جو ہے یہ بعد میں آپ کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے. جو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ سرنج اگر وہ پہلے سے یوزڈ ہو اس سے یہ پھیلتا ہے. دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ غیر تشخیص شدہ خون, یعنی اگر آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ فلاں بندے کو کیا کیا بیماریاں, سب سے پہلے آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ سے پہلے جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس بندے کو کون کون سی بیماریاں, منتقل ہونے سے پہلے پوری اسکریننگ کی جائے, پہلے اس کی اسکریننگ کی جائے, اس کے بعد وہ منتقل کیا جائے اگر وہ محفوظ ہے تو اس کے بعد. اور دوسرا یہ کہ غیر محفوظ جو جنسی تعلق ہے اس سے بھی ایڈز جو ہے وہ پھیلتا ہے. تو پاکستان میں خاص طور پر ایک اور چیز بھی ہے, منشیات کے جو عادی افراد ہیں جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں, ان کو بھی ڈرگز کی ایک ہی سرنج کو مختلف لوگ جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو ہوش ان کو ہوتا نہیں ہے, وہ بیگانے ہوتے ہیں ہوش سے, تو اس طرح وہ بیماری اپنے آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پھیلاتے ہیں. تو جنرل ہیلتھ سروسز سندھ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر CDCHIV ایڈز کے جو ہیں وہ ڈاکٹر سید ارشاد حسین صاحب ہیں. ارشاد حسین صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ قاسمی صاحب وقت دینے کے لیے ہمیں. سر پہلے تو فگرز کی چونکہ بات ہو جائے, کتنے اندازاً پاکستان میں ایڈز کے مریض موجود ہیں, اور یہ تعداد خدا نخواستہ کہیں بڑھ تو نہیں رہی ہے؟ شکریہ. پاکستان میں اس وقت جو ہے ایک تخمینہ ہے کہ 2 لاکھ کے قریب HIV پازیٹیو لوگ موجود ہیں, جن میں سے 50% یعنی 1 لاکھ HIV پازیٹیو لوگ پنجاب میں ہیں, اور 2 لاکھ کا جو 43% بنتا ہے 86,000 HIV پازیٹیو لوگ جو ہے وہ صوبہ سندھ میں موجود ہیں, جن میں سے 16,000 ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. 70,000 لوگ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنا اسٹیٹس معلوم نہیں ہے کہ آیا وہ HIV پازیٹیو ہیں یا HIV پازیٹیو نہیں ہیں. یہ پتہ تب چلے گا جب وہ اپنا ٹیسٹ کرائیں گے. اچھا, لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھیے HIV جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے. اچھا. اور یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جیسا کہ ہیپاٹائٹس B ہے, C ہے. اگر وہ ٹیسٹ کرا لیں اور خدا نخواستہ پازیٹیو آ جائیں تو اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے جو کہ فری آف کاسٹ دی جاتی ہے. اچھا. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ بات کریں کہ 50% ایسے لوگ ہیں جن کا پنجاب سے تعلق ہے, جو ابھی تک آپ نے ہمارے سامنے سٹیٹس رکھے, اور 43% آپ نے کہا کہ باقی جو صوبے ہیں ان سے تعلق ہے. تو یہ وجوہات بتائیے گا, پنجاب میں اتنا زیادہ یہ کیوں پھیلا ہوا ہے, اور اس کی ریزنز کیا سامنے آئے ہیں؟ نہیں, اس کو زیادہ نہیں کہیں گے, کیونکہ دیکھیے پنجاب پاپولیشن کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس کی آبادی 50% سے زیادہ ہے. تو یہی ریزن ہے, یہ ریزن ہے. پریویلنس جو ہے پورے پاکستان میں 0.01% ہے HIV کا, پورے پاکستان میں. اور کی پاپولیشن ہم بولتے ہیں, کی پاپولیشن میں یہ زیادہ ہے. کی پاپولیشن سے مراد ہوتی ہے ہماری انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز, اس میں آتے ہیں فیمیل سیکس ورکرز آتی ہیں, میل سیکس ورکرز آتے ہیں, اس میں ٹرانسجینڈرز آتے ہیں. یہ کی پاپولیشن گروپ کہلاتا ہے. ان میں پریویلنس HIV کا زیادہ ہے. مثال کے طور پہ انجیکٹیبل ڈرگ یوزرز میں یہ 34.8% ہے, جبکہ عام آبادی میں اس کی شرح بہت کم ہے جو کہ 0.01% ہے پورے ملک میں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اویئرنیس کے ساتھ ساتھ کچھ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ٹریٹیبل ہے, علاج ہو سکتا ہے یا احتیاط سے یا دواؤں سے؟ جی بالکل, اویئرنیس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں ایک یہ آ جاتا ہے کہ دیکھیے اس کے ساتھ جو اسٹگما جڑا ہے, جو ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے HIV پازیٹیو لوگوں سے, وہ نہ کی جائے. اور یہ عام میل جول سے, ہاتھ ملانے سے, گلے لگنے سے, ایک گھر میں رہنے سے, ایک ساتھ کھانے پینے سے یہ نہیں لگتا ہے.
تو ان لوگوں کو نارمل لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، جیسے ہم ہیپاٹائٹس بی یا سی کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں جن کو بھی وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ HIV بھی ایک وائرل انفیکشن ہے، تو یہ اسٹگما اور ڈسکرمنیشن ختم کرنے کے لیے بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں میں ان کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ٹیسٹ کرائیں۔ دیکھیے جب تک وہ ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ 70,000 لوگ جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے کہ وہ ہم ان کو سسٹم میں لائیں اور ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے تاکہ اس بیماری کو پہلے کنٹرول کیا جائے، اس کے بعد UN کا جو ٹارگٹ ہے 2030 کا کہ اس کو ختم کیا جائے، اس میں مدد ملے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی بات یہ کہ آپ کنٹینیو کریں۔ جی اس میں جو ہے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ہم نے حاملہ خواتین جو صوبے بھر میں یا ملک بھر میں ہیں ان کے لیے یہ لازم کیا ہے کہ وہ اپنا HIV ٹیسٹ کرائیں گے۔ نمبر 2، محفوظ انتقال خون، اس کے لیے سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس کو جو ہے انتقال خون کو محفوظ بنائیں گے تو اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ پھر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے جس کے ذریعے کویکری کو کنٹرول کیا جائے گا، اور سب سے انقلابی قدم جو لایا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ ہے آٹو لاک سرنجز کی طرف ان کو لازم کیا جانا۔ اب جو عام سرنجز ہوتی ہیں پاکستان میں، دیکھیے HIV کا پھیلنے کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ سرنج کے ذریعے ہے، تو جو عام سرنجز ہیں جو ری یوز ہوتی ہیں، سارٹ آف ریسائیکل ہوتی ہیں، ان کو اب غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ اور یہ خوشی کی بات ہے کہ کووڈ ویکسینیشن میں آٹو لاک سرنجز یوز ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے ابھی ریسنٹلی جو میزلز روبیلا کی بہت بڑی ایک کیمپین چلی ہے اس میں بھی آٹو لاک سرنجز یوز ہوئی ہیں۔ تو ملٹی پرونگ اسٹریٹجی گورنمنٹ نے اپنائی ہوئی ہے HIV کو کنٹرول کرنے کے لیے اور 2030 تک اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، کیا سائنس ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد ہمیں ایک شخص کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ HIV جیسے مرض سے اس کو لاحق تو نہیں ہو گیا ہوا، اس کے بعد وہ جا کے ٹیسٹ کروائے تشخیص کے لیے؟ جی ایسا ہے کہ کیونکہ یہ اس میں امیون سسٹم جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے جی، تو اس کی وجہ سے باڈی میں جتنے بھی سسٹم ہیں، ریسپریٹری ٹریک انفیکشن ہو سکتے ہیں، اس سے GIT کے انفیکشن ہو سکتے ہیں، زبان پہ چھالے ہو جاتے ہیں، جسم پہ چھالے ہو جاتے ہیں، تو پورا سسٹم یعنی مدافعتی نظام جب کمپرومائز ہو جائے تو پورا سسٹم ہی ولنریبل ہو جاتا ہے انفیکشنز کی طرف، اور باڈی میں کسی بھی آرگن کا اور کسی بھی سسٹم کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اور تمام انفیکشن جو فل بلون ایڈز جس کو ہم بولتے ہیں اس میں ملٹیپل سسٹمز کے انفیکشن ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہد حسین کاظمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بات کی۔ اور ایڈز کا چونکہ عالمی دن آج منایا جا رہا ہے تو جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے وہ بھی بتائی ہیں، پریکاشنز جو ہیں وہ کرنی چاہیے، اور اس میں گھبرائیں مت، شرمائیں مت۔ ایک تو یہ کہ علاج ہو سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، دوسرا یہ کہ کسی طرح کے بھی کوئی سمٹمز، کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں، چیک کروائیں۔ یہ شرمانے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کی زندگی کا معاملہ صرف آپ کی نہیں، آپ سے جڑے ہوئے تمام جو لوگ ہیں، تمام افراد جو آپ کی فیملی کے ہیں، ان سے جڑے ان کی زندگیوں کا بھی معاملہ ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو علامات اگر ظاہر ہو رہی ہیں ٹیسٹ کروائیں، اور شادی سے پہلے بھی، یا اگر خون دے رہے ہیں آپ کسی کو یا خون کسی سے آپ عطیہ لے رہے ہیں تب بھی پہلے پوری اسکریننگ کروائیں، اور اس کے بعد ٹیسٹنگ کے بعد ہی بلڈ جو ہے وہ اسے منتقل کرنا اور سب سے زیادہ ہم ذیشان یہ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ تو خاص طور پہ ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے چھوٹے دواخانے بنے ہوتے ہیں، جہاں پر چھوٹے چھوٹے کلینک قائم کر دیے گئے ہیں اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پر جو برائے نام جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، نیم حکیم بیٹھے ہوئے ہیں جی، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی بھی سرنج اٹھا کے وہی ان کا تو قصور ان کا قصور تو ہے ہی صحیح، لیکن جو لوگ ان کے پاس جانتے بوجھتے ہوئے جاتے ہیں علاج کے لیے صرف یہ سوچ کے کہ جی پیسے وہ کم لیں گے اور اس وجہ سے وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اس پر تو جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن ہمیں چونکہ باقی خبریں بھی شامل کرنی